السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دواخانہ سے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بے اولادی پر کہ بے اولادی کے کیا کیا سمٹمز ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد کے اندر سپرمز کی جو مقدار ہے وہ بیسیکلی بہت پاورفل ہونی چاہیے، اور اس کے ایکٹیو سپرم جو ہے وہ تقریباً 70% ہونے چاہیے، اور وہ بھی پاور میں ہونے چاہیے۔ ایک صحت مند انسان کے اندر 400 ملین سپرم جو ہے وہ پیدا پائے جاتے ہیں، اور جب وہ بیضہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ایسے ہی 400 ملین سپرم جو ہیں بیضہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان سے جو پاورفل ہوتے ہیں وہ تقریباً 300 سے 500 کے قریب رہ جاتے ہیں، یہ سائنس بتاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو سب سے پاورفل سپرم ہوتا ہے وہ پھر ایک ہوتا ہے جو بیضہ میں رک جاتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، جس سے یہ کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک پاورفل انسان کے اندر ایکٹیو سپرم جو ہے وہ تقریباً 70% کے قریب ہونے چاہیے۔ اس سے جو کم ہوتے ہیں، کئی لوگ 50% ہوتے ہیں، تو ان کو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے سپرم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے، حمل ہو جاتا ہے، پریگننسی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ ضائع ہونے کی وجہ سے پھر انسان جو ہے زب کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں بیگم کے اندر مسئلہ ہے، اٹھرا کا پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے، تو ان چکروں میں پھر وہ پڑ جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سپرم جو ہونے چاہیے وہ ایکٹیو سپرم جو ہے وہ 70% ہونے چاہیے، کم از کم اگر ہوں تو 65% لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کنڈیشنل بات یہ ہے کہ جو پس سیلز ہوتے ہیں وہ عام جنرل طور پر انسان کے 1 یا 2% ہوتے ہیں، وہ آ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایپیتھیلیل سیل وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں بھی نل ہونی چاہیے، اور سپرم ایکٹیو جو پاور کے اندر جو 70% ہونے چاہیے، تب پریگننسی کا عمل پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو بہت سے حضرات سپرم کی کمی کا شکار ہیں، جن کو اولیگوسپرمیا کے نام سے کہا جاتا ہے یا اولیگوسپرمیا کا مرض کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ معاشرے کے اندر ایسے پائے جاتے ہیں جن کے سپرم بالکل ڈیڈ ہیں، ایک بھی نہیں ہے، نہ ان کی کاؤنٹنگ کوئی آ رہی ہے اور نہ ہی ایکٹیو سپرم آ رہے ہیں، نہ ہی سلگش آ رہے ہیں، نہ ہی نان موٹر یا ڈیڈ سپرم وہ آ رہے ہیں، صرف اور صرف پس آ رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے الحجاز دواخانہ میں علاج ہے۔ وہ میرے پاس اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، اپنا بلڈ گروپ چیک کروا کے الحجاز دواخانہ میں تشریف لائیں۔ ایسا نہیں ہے اولیگوسپرمیا یا ایزوسپرمیا جن کے ڈیڈ سپرم ہوتے ہیں، ایزوسپرمیا کا علاج نہیں ہے، وہ قابل علاج لوگ ہیں۔ وہ الحجاز دواخانہ میں تشریف لائیں، بے فکر ہو کر۔ ہمارے پاس کافی ایسے کیسز آ چکے ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رحمت کے صدقے ٹھیک ہو چکے ہیں۔ کسی کو بھی اس قسم کا کوئی پرابلم ہو تو وہ الحجاز دواخانہ میں تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی وائف کے اندر کوئی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، تو ان کا آپ ایک ڈیجیٹل الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ 3-4 قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں لیڈیز کے اندر، لکوریا کی شکایت ہو جانا، یا مینسز کی زیادتی ہو جانا، بہت زیادہ آنا، یا مینسز کم آنا، یا مینسز بند ہو جانے، اور اس کے علاوہ اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ریم کے اندر سویلنگ وغیرہ کا شکار ہو جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لیڈیز کے اندر جو ہے نا ریم میں رسولیاں یا پانی کی تھیلیاں وغیرہ بن جاتی ہیں، یا ٹیوبز بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہیں لیڈیز کے مسائل۔ ان سب کا الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے الحجاز دواخانہ میں علاج ہے۔ میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اولاد بھی ایک نعمت ہے، ایک پھل ہے اللہ کی طرف سے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہے بیٹے عطا کرے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ تو یہ نظام قدرت ہے۔ طبی لحاظ میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ طبی لحاظ سے ٹھیک ہونے چاہیے۔ تو آپ میرے پاس الحجاز دواخانہ میں تشریف لائیں، مت
मायूस हो के घर में बैठे हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो कई जगहों से इलाज करवा करवा के थक गए, तो फिर वो सोचते हैं कि यार छोड़ो, क्या जाके करना है, फ़ायदा तो होता नहीं है, लाखों रुपए भी लगा बैठे हैं। ऐसे ही मायूसी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिसके हाथ से जिधर से शिफा लिखी हो, कुछ पता नहीं चलता कि अल्लाह ताला शिफा का ज़रिया बना दे। तो आप मेरे पास अल हिजाज़ दवाखाना में अपनी रिपोर्ट्स के हमरा तशरीफ़ लाएँ। मेरा मालिक फ़ज़ल करम ज़रूर फरमाएगा। आखिर में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जो पूरी दुनिया के अंदर कलमा गो लोग हैं, किसी भी किस्म की मुश्किलात में मुब्तला हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को दूर फरमाए, और जो मगलूब हैं उनको अल्लाह ताला गालिब फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद अता फरमाए। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।